حماس کے حالیہ حملوں نے اسرائیل کی سیکیورٹی اور دفاعی نظام کی اہم کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی عوام میں ریاستی نظام پر اعتماد میں کمی آ گئی ہے۔ سیکیورٹی کے مختلف تجزیہ کاروں اور مختلف ذرائع کے مطابق حماس نے متعدد مقامات پر سرحدی دیوار میں شگاف کر کے اور سرحدی باڑ توڑ کر سینکڑوں مسلح عسکریت پسندوں کے ساتھ اسرائیلی حدود میں گھس کر اسرائیل پر اچانک حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ حماس نے اسرائیلی گاڑیوں کو ناکارہ بنانے اور باڑ کو اسرائیلی بلڈوزروں کے ذریعے وسیع کرنے کے لیے ڈرون، ٹینک شکن میزائل اور بلڈوزرز کا بھی استعمال کیا۔ حماس نے پہلی مرتبہ پیراگلائیڈنگ کے ذریعے اپنے گوریلا جنگجو اسرائیل کے اندر اتارے، جنہوں نے اچانک حملہ کر کے شدید نقصان بھی پہنچایا۔ حماس نے اہم مقامات کو نشانہ بنایا، جیسے ایریز کراسنگ، ایک نگرانی اور مواصلاتی مرکز، اور کئی اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بھی بنایا۔ یہ حملے اپنے پیمانے اور عزائم میں بے مثال تھے۔ اس نے اسرائیل کو چونکا دیا۔ اسرائیل کو غزہ سے ایک طرح کے پیچیدہ اور مربوط آپریشن کی توقع نہیں تھی۔ اسرائیل اس دوران مغربی کنارے پر توجہ مرکوز کر رہا تھا، جہاں فلسطینی مسلح گروپوں کے ساتھ زیادہ تشدد اور تصادم ہوا ہے۔ یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا نے بتایا کہ حملے کے 4 روز گزر جانے کے باوجود سڑکیں اور گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے۔ دفاتر، اسکول اور بازار وغیرہ سب بند پڑے ہیں۔ ابھی تک لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اتنا بڑا حملہ کیسے ممکن ہوا۔ اسرائیل کو اپنی 2 باتوں پر بہت ہی فخر ہے، ایک تو اپنی فوج اور دوسری اپنی انٹیلیجنس پر۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس پر اسرائیل کو بہت فخر ہے، اور وہ ہے اعلیٰ ٹیکنالوجی، جسے وہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ مشرا کے مطابق مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کے اپنے فوج، انٹیلیجنس اور اپنی ٹیکنالوجی پر اعتماد کو دھچکا لگا ہے۔ اسرائیلی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ہریندر مشرا کہتے ہیں کہ لوگ جب اسرائیلی دفاعی ذرائع سے اس بارے میں رابطہ کرتے ہیں تو وہ کھل کر جواب دینے سے گریز کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جب فلسطینی تنظیم حماس کے جنگجو غزہ کی پٹی سے ملحقہ اسرائیلی علاقوں میں کھلے عام گھنٹوں گھوم رہے تھے تو ان طویل گھنٹوں میں اسرائیل کا دفاع یعنی اس کی افواج کہاں تھی؟ ایک اسرائیلی نے نشاندہی کی کہ جن آبادیوں پر حملہ ہوا ان میں سے چند کو فوج کے انتظار میں خود سول حفاظتی ٹیموں پر انحصار کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ فوری رد عمل دینے والی قوت کے طور پر اسرائیلی فوج بالکل ناکام رہی، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں تو کافی وقت لگے گا، تاہم فی الحال ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چونکا دینے والی برق رفتاری اور حماس کے آپریشن کی وسعت نے اسرائیلی دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا، جو ایسے حملے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔